السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ امام بخاری سے غیر مقلدین کا اختلاف پارٹ 6 آپ سن رہے ہیں۔ محترم سامعین، غیر مقلدین حضرات بخاری شریف کے معاملے میں اس قدر غیر محتاط واقع ہوئے ہیں کہ بے دھڑک احادیث مبارکہ بخاری کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ احادیث یا تو سرے سے بخاری میں ہوتی ہی نہیں ہے یا ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہوتی۔ 2-4 حوالے اس سلسلے میں آپ حضرات کی نظر کرتا ہوں۔ اہل حدیث حضرات کے ایک بڑے عالم دین ہیں، شیخ الحدیث درجے کے مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب۔ یہ اپنی کتاب رسول اکرم میں صفحہ نمبر 48 میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بتاتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ بخاری شریف میں ہے ہی نہیں۔ شاید غیر مقلدین کہیں کہ الفاظ نہ صحیح معنن صحیح، تو معنن بھی ان کی یہ بات غلط ہے، کیونکہ اس حدیث سے صرف 4 جگہ رفع دین ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح ان حضرات کے ایک مشہور عالم دین ہیں حکیم صادق سیالکوٹی صاحب، ان کی کتاب ہے سبیل الرسول، اس میں صفحہ نمبر 246 میں یہ صاحب ایک روایت لاتے ہیں کہ افضل نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا ہے، یعنی نماز کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ لیکن حضرات ان الفاظ اور ان معنی کے ساتھ یہ پوری حدیث بخاری میں کہیں بھی نہیں ہے، جبکہ انہوں نے اس کتاب میں بخاری کا حوالہ لکھا ہے۔ اسی طرح حکیم صاحب ایک اور حدیث لاتے ہیں جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پوری خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 برس میں 3 طلاقیں ایک شمار کی جاتی تھیں۔ سامعین کرام، ان الفاظ و معنی کے ساتھ اس حدیث کا پوری بخاری شریف میں کہیں بھی نام و نشان نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو یہ جان کے بھی خطرہ ہیں، ایمان کے بھی خطرہ ہیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرات اسی طرح یہ حکیم صاحب نے ان کی کتاب ہے صلاۃ الرسول، اس میں صفحہ نمبر 218 میں رکوع کی دعائیں کے تحت ایک دعا انہوں نے لکھی ہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ اس کا حوالہ بخاری مسلم کا دیا ہے، حالانکہ یہ حدیث نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں۔ اسی طرح انہوں نے اسی کتاب میں اذان کے جفت کلمات کا عنوان دے کر اذان کے کلمات ذکر کیے ہیں اور حوالہ بخاری اور مسلم کا دیا ہے، حالانکہ اذان کے یہ کلمات نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں۔ اسی طرح صفحہ نمبر 153 پر اذان کے جفت کلمات اور صفحہ نمبر 154 پر تکبیر کے طاق کلمات کے تحت عنوان انہوں نے درج کیا ہے اور حوالہ بخاری اور مسلم کا دیا ہے، حالانکہ تکبیر کے یہ الفاظ نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں۔ اسی طرح اذان کے جفت کلمات کا جو حوالہ ہے وہ نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں۔ اسی طرح صفحہ 156 پر اذان کا طریقہ اور مسائل کا ایک عنوان قائم کیا ہے اور ایک اس میں انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں اور حوالہ بخاری اور مسلم کا دیا ہے، لیکن یہ روایت نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے۔ معزز سامعین، غیر مقلدین حضرات جب بھی کوئی عمل اختیار کرتے ہیں تو چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، اسے ثابت کرنے کے لیے غلط بیانی سے ذرا بھی نہیں چوکتے، بلا جھجک بخاری کے غلط حوالے دیتے ہیں، حالانکہ بخاری میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ تو 2-4 حوالے اس سلسلے میں آپ حضرات کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ان کے ایک مشہور عالم دین ہیں مولانا سلام اللہ امرتسری صاحب، یہ تحریر فرماتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے اور رفع دین کرنے کی روایات بخاری و مسلم میں اور ان کی شروح میں بکثرت ہیں۔ سامعین، جبکہ سچائی تو یہ ہے کہ بخاری و مسلم میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایات تو درکنار ایک روایت بھی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی کتاب ہے فتاوی علماء حدیث، اس میں ایک مسئلہ ہے کہ وتر کی قنوت کب پڑھنا چاہیے، تو اس کتاب میں یہ ذکر ہے کہ قنوت رکوع کے بعد پڑھنا چاہیے، جبکہ آپ پوری بخاری شریف پڑھ لیں، کہیں بھی قنوت وتر کو رکوع کے بعد پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹ، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے قنوت پڑھنے کا ذکر متعدد مقامات پر ملے گا۔ اور اس مسئلے پر جو حدیث یہ حضرات لائے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کہیں بھی بخاری کا یا مسلم کا حوالہ نہیں ہے۔ آپ اسکین میں دیکھ سکتے ہیں، اس مسئلے میں انہوں نے کوئی صریح صحیح حدیث نہیں لائی ہے کہ جس سے یہ ثابت کر سکیں کہ وتر کا جو قنوت ہے وہ رکوع کے بعد ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہر قسم کی گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔